عمران خان اور بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں بھی ویلفیئر کا کام شروع کر دیا، قیدیوں کی ویلفیئر کا کام۔ ایک قیدی غیر ملکی تھا، وہ سزا پوری کر چکا تھا، لیکن کچھ رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں تھا، اور یہ بات عمران خان اور بشرا بی بی تک پہنچی۔ انہوں نے اس قیدی کو قانونی معاونت بھی فراہم کی، مالی مدد بھی فراہم کی، اور اس کو رہا کروایا۔ اور اس کے بعد پھر وہ ٹکٹ بھی نہیں تھا اس کے پاس، یعنی کہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خرید کر اپنے وطن واپس جا سکتا۔ پھر اس ٹکٹ کا بھی بندوبست کیا گیا، اور بالآخر وہ رہا بھی ہو گیا اور ٹکٹ بھی لے کے اپنے وطن واپس جا چکا ہے اپنے بچوں کے پاس۔ تو یہ ایک خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ دوسری جانب بڑی خبریں جو ہیں اس میں ایک اختلافی نوٹ آیا جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 آنریبل ججز کا، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان۔ 13 رکنی بینچ تھا، 2 ججز نے اختلاف کیا تھا اور ان کا اختلافی نوٹ اب جاری ہو گیا۔ لیکن یہ اختلافی نوٹ کا جو لب و لہجہ ہے اور جس کا کنٹینٹ ہے، مندرجات ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اختلافی نوٹ کم اور انتقامی زیادہ ہے، اور اس میں بہت ہی خطرناک باتیں کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ریاستی ادارہ ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ اور انہوں نے یہ 2 آنریبل ججز کا ایک اختلافی نوٹ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ 13 ججز میں سے 11 ججز نے ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ بات پھر بھی لکھی یا لکھوائی گئی، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے لکھ دیا کہ کوئی ریاستی ادارہ ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ لہذا وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ شے دے رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ اس فیصلے پر عمل نہ کریں، اور یہ آپ اگر کریں گے تو خلاف آئین ہوگا۔ تو یہ ایک از خود ایک فساد پیدا کرنے والی بات ہے، کیونکہ یہ اختیار نہیں ہے 2 آنریبل ججز کو اختلافی نوٹ میں، اختلافی نوٹ ہوتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا، اور ان کو یہ اختیار نہیں کہ ایسی باتیں لکھیں اور اپنے ہی ادارے کے خلاف اور آئین اور قانون کے مطابق، جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اکثریتی فیصلہ کہلاتا ہے، اور اس کے اگینسٹ اس حد تک جائیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اختلافی نوٹ کم اور انتقامی نوٹ جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جبکہ یہ بات حقیقت ہے کہ، اور اس میں پھر اور بھی کچھ باتیں کی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً یہ ایک ٹارگیٹڈ کام کیا گیا ہے۔ ایک انہوں نے کہا جی کہ 15 دن ہو گئے فیصلہ نہیں لکھا اور فیصلہ نہیں آیا تفصیلی، اور یہ بھی ایک خلاف آئین کام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو دیا گیا ہے، یہ پی ٹی آئی کو جو ریلیف دیا گیا، یہ آرٹیکل 175 اور 185 کے دائرہ اختیار سے باہر جا کر دیا گیا ہے۔ تو وہ تو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز خود کہہ چکے ہیں کہ آرٹیکل 187 جو ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ مکمل انصاف فراہم کرنا ہے، اور انہوں نے مکمل انصاف فراہم کیا، اور انہوں نے بنیادی بات جو ہے وہ واپس لے کر گئے۔ اور 11 ججز کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کا بالکل جانبدار ہوا اور غیر شفاف ہوا، نہ یہ شفاف تھا، نہ یہ غیر جانبدار تھا، اور نہ ہی آئین کے مطابق کروایا گیا۔ بہرحال یہ 2 جو آنریبل ججز کا اختلافی نوٹ ہے اس وقت زیر بحث ہے، اور بہت سارے لوگ اس پہ شادیانے بجا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے شادیانے بجانے کے بجائے اس پہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو 2 آنریبل ججز نے زبان استعمال کی ہے، لب و لہجہ استعمال کیا ہے، اور وہ بھی فل کورٹ کے خلاف، یہ از خود ایک قابل گرفت ہے۔ بہرحال یہ اختلافی نوٹ ہی ہوتا ہے، اس پہ بہت سارے تبصرے ہو چکے ہیں، اور بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں، اور اس اختلافی نوٹ پہ شادیانے بجانے والے جو ہیں ان کو شاید نہیں اندازہ کہ جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں ساری باتیں موجود ہوں گی، اور یہ فیصلہ ارریورسیبل ہے، کیونکہ نظر ثانی کی درخواست بھی گئی تو وہ بھی انہیں اکثریتی ججز کے پاس جائے گی اور وہ سنیں گے، اور اگر کوئی فیصلے میں ابہام ہے تو بھی انہیں کے پاس جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی نوٹ کے بہت زیادہ چرچے ہیں۔ دوسری جانب شیر افضل مروت صاحب، بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ اس وقت زیر بحث ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی کے اندر ان کا بڑا مقام تھا، بہت زبردست تھے، عمران خان کے بہت قریبی تھے، عمران خان صاحب ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، اور انہوں نے مشکل ترین وقت میں بہت اچھا کام بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت جو ہیں وہ پارٹی کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تھے، اور وہ بہت زیادہ اوور سپیڈنگ کر رہے تھے پارٹی کے اندر، اور اشارے بھی توڑ رہے تھے، گرین سگنل تو خیر دور کی بات ہے، ریڈ سگنل توڑ رہے تھے، اور پارٹی کے جو ریڈ زونز ہیں اس میں داخل ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور شکایات بھی موصول ہوئیں، اور بالآخر عمران خان صاحب کے حکم پر ہی
شیر افضل مروت کی جو رکنیت ہے وہ معطل کی گئی، رکنیت نہیں بلکہ ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا، ان کو پھر کور کمیٹی سے نکال دیا گیا، پھر سیاسی کمیٹی سے نکال دیا گیا، یعنی ان کو پارٹی کی جو ذمہ داریاں تھیں ان سے وہ واپس لے لی گئیں، اور وہ البتہ رکن قومی اسمبلی کے طور پہ موجود تھے۔ لیکن اس دوران انہوں نے ایک اور کام کیا، اور وہ تھا محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب، ان کے خلاف ایک بیان داغ دیا۔ وہ بیان ایسا تھا جو کہ واقعی جو زمینی حقائق کے بالکل برعکس تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ رجیم چینج آپریشن میں MBS کا نام لے دیا۔ اس پہ فی الفور رد عمل آیا پارٹی کی طرف سے، زلفی بخاری صاحب نے، پارٹی کے دیگر عہدیداروں نے فی الفور اس کو رد کیا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ عمران خان صاحب تک بات پہنچی تو عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بہت زیادہ ناگواری کا اور شو کیا، ڈسپلیئر شو کیا، اور اس پہ ان کو پھر نوٹس دینا شروع کر دیے گئے۔ پھر شیر افضل مروت صاحب یہاں پارٹی کے اندر بھی ان کے کافی مسائل چل رہے تھے، اور پھر جب سوشل میڈیا نے ان پہ تنقید کی تو پھر انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے ملاقات کر لی اس کے بعد، اور خواجہ آصف صاحب سے ملاقات کر لی، پھر یہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بننا چاہ رہے تھے، اور یہاں سے اور گڑبڑ ہو گئی کہ خواجہ آصف صاحب سے آپ کیوں مل رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے خواجہ آصف صاحب تو بہت زیادہ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، اور پھر ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، ڈار فیملی کے ساتھ کیا، تو بہرحال یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے خاص طور پہ مجھے محمد بن سلمان والا معاملہ وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر بھی پتہ ہے 9 مئی جیل میں جانے تک، اس وقت تک عمران خان صاحب MBS کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان کا بہت اچھا تعلق ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو عام تاثر ہے کہ جی MBS جو ہیں وہ بالکل نوجوان نسل ہے اور وہ بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، وہ اتنے ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی نسل جدید ہے وہ تو بس دیکھتی ہے، وہ کافی وفادار آدمی ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ایک دوسرے کو وہ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کا طرز سیاست ان کو پسند ہے۔ تو بہرحال یہ جب معاملہ ہوا تو اس پہ شیر افضل مروت صاحب کے معاملات پھر پارٹی کے اندر بھی خراب، اور پھر فارن آفس خارجہ معاملات پہ بھی ان کا یہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی کوئی نہیں ہوئی، اور کوشش کر رہے ہیں وہ ملاقات ہو سکے، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک ذہین آدمی ہے شیر افضل مروت صاحب، اور مشکل وقت میں جب وہ نکلے تو انہوں نے، وہ لوگ بھی ان سے پیار کرتے تھے، خیبر پختونخوا میں بھی، اور کراچی جاتے تھے وہاں ہجوم، اور لاہور آئے تو وہاں پہ ہجوم، پاکستان تحریک انصاف کا کارکن، ووٹر سپورٹر ان کے ارد گرد۔ تو لیکن اب صورتحال بڑی مختلف ہے۔ اب جو فیصلہ کیا گیا، ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی۔ فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ جاری کیا، اور سیکرٹری جنرل جو ہیں عمر ایوب خان انہوں نے یہ نہیں جاری کیا۔ پھر یہ بحث ہوئی کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن عمران خان صاحب کا جو جیل سے پیغام آیا ہے انہوں نے اس کو اون کیا ہے، اور انہی کی ہدایت پر، انہی کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس میں پھر کچھ اور بھی تھا کہ انہوں نے پیرالل اپنا ایک سوشل میڈیا سیل بنا لیا پاکستان تحریک انصاف کے، جو سوشل میڈیا کے ساتھ پھر ان کا ٹکراؤ ہو گیا، اور اس طریقے سے وہ کافی کچھ، پھر ان کا شبلی فراز صاحب اور دیگر رہنما جو ہیں ان کے ساتھ پھر ان کی انبن شروع ہو گئی۔ پارٹی کے اندر ان کے لیے بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن فی الوقت جو ہے ان کا کام جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، اور اس مشکل وقت میں ان کا ذرا کام آگے بڑھنا کافی ہو گیا جی۔ پھر انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے ملاقات کی، بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا کہ جی آپ خاموش رہیں، تو خاموشی میں ہی فائدہ ہے، کچھ عرصہ تک ان کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اوور سپیڈنگ کر رہے تھے، اوور سپیڈنگ کر کے انہوں نے سگنلز توڑ دیے اور سرخ اشارے توڑ دیے، اور جس کی وجہ سے پھر اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، خاص طور پہ برطانیہ سے کچھ باتیں عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں، اور ان باتوں کی بقول ہمارے کہ وہ تصدیق ہو چکی ہے، لیکن جب تک عمران خان اور بشرا بی بی سے یا عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی براہ راست شیر افضل مروت کی، اس وقت تک حالات ایسے ہی رہیں گے۔ پھر فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا کہ جناب بالکل نہیں، جو آرڈر جاری کیا گیا ہے وہ 100% عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق جاری کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لہٰذا یہ نوٹیفیکیشن بالکل پارٹی پالیسی، پارٹی لیڈرشپ کی ہدایات کے مطابق ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی میں خاموش رہوں گا، اور جب تک
جاؤں گا اپنے کارکنان کے پاس، اپنے حلقے میں جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے بات کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے سیٹ بھی واپس مانگ لی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور یہ سیٹ بھی واپس کر دیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں مزاج کے اعتبار سے وہ ایسا شاید نہ کر سکیں کہ وہ سیٹ واپس کر دیں۔ اگر سیٹ وہ واپس کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ہوگا ان کے لیے مستقبل میں، کیونکہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے، ان کی ملاقات ہوگی تو بہت ساری غلط فہمیاں اس وقت دور ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں اس وقت تک یہ غلط فہمیاں دور ہونا بہت مشکل ہے۔